الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے آمینہ کے لال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا. میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں، آج چونکہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے، اسی لیے آج فضائل رمضان اور روزہ داروں کی شان بیان کروں گا. قرآن کریم کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، صرف تم ہی روزے فرض نہیں کیے گئے، صرف تم پر ہی روزے فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. روزے کی حکمت بھی بیان کر دی تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. پہلی امتوں کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں سحری کا فرق ہے. یہودی اور عیسائیوں کے روزے میں سحری کا کوئی پروگرام نہیں تھا. کسی نبی نے اپنی امت کو سحری کے لیے نہیں اٹھایا. رحمت للعالمین کو اپنی امت پر اتنا رحم آیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: میرے غلاموں اٹھو سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. کسی نے اپنی امت کو کھانے کے لیے نہیں اٹھایا، اگر اٹھایا ہے تو رحمت للعالمین نے اٹھایا ہے. سرکار مدینہ نہیں چاہتے کہ میری امت کمزور ہو جائے. بعض لوگ ایسے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو رات کو ہی اتنا کھا لیتے ہیں کہ سحری کو اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. اسی طرح روزہ تو ہو جائے گا لیکن ثواب سے محروم ہو جاؤ گے. حدیث شریف پر غور فرماؤ، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کا کھانا کھاؤ
اسی لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ سرکار نہیں چاہتے کہ میری امت سحری کی برکت سے محروم ہو جائے۔ بڑا خوش نصیب ہے جو حضور کے فرمان پر سحری کو اٹھتا ہے۔ جو سحری کے لیے اٹھتا ہے وہ خود نہیں اٹھتا، اسے حضور اٹھاتے ہیں۔ ہم جب سحری کھاتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ سحری میں دوسری حکمت یہ ہے کہ نماز تہجد کا وقت ہے، اٹھے ہو تو نماز تہجد بھی پڑھ لو۔ اگر رمضان میں نماز تہجد کی عادت پڑ گئی پورے سال کے لیے تہجد خواہ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے تیرا نام ولیوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے۔ رحمت خداوندی تیرے سر پر ولایت کا تاج سجا دے۔ سرکار مدینہ چاہتے ہیں میرے غلام تہجد خواہ ہو جائیں، ولی بن جائیں، اس لیے جتنی توفیق ہو تہجد کے نفل پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 12 پڑھ لو۔ سحری کی اجازت کیسے ملی؟ اگلی شریعتوں میں افطار کے بعد سے عشاء تک کھانا پینا اور عورتوں سے جمع کرنا حلال تھا۔ بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں رات میں بھی حرام ہو جاتی تھی۔ شروع اسلام میں یہی حکم رہا۔ پھر حضرت سرما ابن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آ جانے پر صبح تک کھانا پینا درست ہوا۔ پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی بیویوں سے جمع کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غسل کرنے کے بعد حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رونے لگ گئے اور عرض کی کہ میں نے اپنی بیوی سے عشاء کے بعد جمع کر لیا ہے۔ اس پر دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے ہم سے بھی یہ خطا ہو گئی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ ایک اور حدیث شریف سنیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا اور عرض کیا کہ جان بوجھ کر میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، اب میں کیا کروں؟ کفارہ ادا کروں؟ کیا تیرے پاس ایک غلام ہے جسے تو آزاد کرے؟ عرض کی نہیں۔ تو کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا تو 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کی نہیں۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ٹوکرا جس میں کھجوریں تھیں بطور ہدیہ لایا گیا۔ جب کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا تو حضور نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ عرض کی حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں لے لو اور 60 مساکینوں کو صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کی میرے اور میرے گھر والوں سے زیادہ مدینے میں کوئی فقیر نہیں ہے، میں تو سب سے زیادہ فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ پس حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ فرمایا اپنے اہل و عیال کو کھلا دو، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اتنا رحیم کریم آقا گناہ بھی کرے اور منہ بھی میٹھا ہو جائے، ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پہ عطا، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، نعمتیں دو جہاں کی وہ دے کے مجھے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ کفارے کی 3 ہی صورتیں ہیں، غلام آزاد کرنا، 2 ماہ کے روزے رکھنا، 60 مساکینوں کو کھانا کھلانا۔ چوتھی صورت کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ کھجوریں خود کھاؤ، اپنے اہل عیال کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ رات میں سحری تک کھانے پینے کی اجازت۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سرما ابن قیس ایک مزدور صحابی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں
دن بھر کام کیا، شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، بیوی رفیقہ حیات وفا شعار بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہوگی۔ سرما بن قیس لیٹ گئے، تھکے تو تھے ہی، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا، جگایا، تو سرما نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب کھانا حرام ہو چکا تھا، اور اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا، جس سے نہایت کمزور ہو گئے، اور دوپہر کو غش آ گئی۔ اسی وقت قرآن کریم کے آیات مقدسہ نازل ہوئی، اور سحری تک کھانے پینے کی اجازت مل گئی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفیدی کا دورہ سیاہی کے دورے سے پھوٹ کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے وہ اس جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی، اور حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ ہر سال رمضان المبارک میں اس حدیث شریف کو پڑھتا بھی ہوں اور بیان بھی کرتا ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت میں حدیث شریف پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز کی تو یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین فرمانا، آپ کی آمین نے بد دعا جتنی سخت بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 3 چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ آمین بجان نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔